اس میں ایک چیز جو بار بار کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مذہب اور سیاست کو ملانا نہیں چاہیے. مذہب اور سیاست کو ملا لیا جائے تو گویا یہ بگاڑ پیدا ہوگا جس کا جو اس وقت دیکھنے میں آ رہا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہاں سے انگریز چلے گئے، تقریباً 100 سال تک انہوں نے ہندوستانیوں کو پڑھایا، سبق دیا، اور آج بھی انہی کا پڑھایا ہوا ہم پڑھ رہے ہیں. جو بات ہمارے ذہن میں انہوں نے بٹھا دی ہے وہ یہی ہے کہ مذہب کو الگ رکھو سیاست سے. اور ہم پر اتنا اثر ہے کہ ہر شخص سمجھتا ہے کہ مذہب کو سیاست سے الگ رکھنا چاہیے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاست کے لیے مذہب کا استعمال یا مذہب کا غلط استعمال صحیح نہیں ہے، لیکن اگر مذہب صحیح معنی میں مذہب ہے تو اس کا باقی رہنا بلکہ سیاست میں اس کا حصہ لینا یہ ضروری ہے. ہم ہندوستانی، بلکہ گاندھی جی بھی کہا کرتے تھے، رام راج کی بات کرتے تھے. تو کیا چیز ہے وہ مذہبی کی تو بات ہے. قرآن مجید نے کہا کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے. خلیفے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کچھ اقتدار، اللہ تعالیٰ کو تو غیر معمولی اختیار ہے، لیکن تھوڑا سا اختیار اور اقتدار اپنے خلیفہ کو دیا اور کہا کہ زمین پہ جاؤ. اور یاد رکھو جنت میں تم نے دیکھ لیا کہ شیطان نے تمہیں بہکا دیا تھا، اس سے بچو. اس اقتدار اور اقتدار کے ساتھ جاؤ. اور کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. دیکھو، راستہ بتانے والے، جنت کا راستہ بتانے والے، شیطان سے دور رکھنے والے اور اللہ کی ہدایت پہنچانے والے آتے رہیں گے. تمہارے لیے اور تمہاری نسل کے لیے ہدایت یہ ہے کہ جب ایسی ہدایت آئے تو اس پر عمل کرو. وہ جنت کا راستہ دکھائیں گے، شیطان کے بہکاوے سے دور تمہیں رکھیں گے. تو کیا ہوگا؟ تمہیں کسی چیز کا اندیشہ نہیں ہوگا. ایسی زندگی ملے گی کہ اس میں کوئی خوف نہیں رہے گا، اور نہ یہ غم ستائے گا کہ زندگی برباد گئی. ہوتا ہے بڑھاپے میں آدمی کو احساس ہوتا ہے، افراد کو بھی احساس ہوتا ہے، تنظیموں کو بھی احساس ہوتا ہے کہ زندگی گنوا دی ہم نے. کہا کہ کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا. وہ راستہ وہ دکھائیں گے. اب آپ بتائیے، قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے پیغمبروں نے حکومت کی. حضرت داؤد علیہ السلام کو قرآن کہتا ہے کہ وہ بادشاہ تھے، حکومت بھی کی انہوں نے. اور حکومت جو کی، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد علیہ السلام، ہم نے زمین میں تمہیں اقتدار دیا ہے، طاقت دی ہے، بادشاہ بنایا ہے، اقتدار دیا ہے. فاحکم بین الناس بالحق، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، حق سے ہٹنے نہ پاؤ. اللہ کے پیغمبروں نے یہ راستہ دکھایا. کیا آپ کہیں گے کہ جو پیغمبر دنیا کے اندر آئے اور جو انہوں نے راستہ دکھایا وہ غلط راستہ تھا؟ انہوں نے تو سیاست کی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہم سب احترام کے ساتھ کرتے ہیں، اور جتنا بھی احترام کیا جائے وہ کم ہے. آپ نے اس دنیا میں حکومت کی اور آپ نے کہا کہ بھی
اقتدار ہو تو عدل و انصاف کے لیے ہونا چاہیے. آپ نے دعوت بھی دی, تبلیغ بھی دی, دشمنوں سے جہاد بھی کیا اور اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا میں حکومت قائم کی, تو کیا ہم کہیں گے کہ وہ حکومت غلط تھی؟ کوئی بھی شخص جو دیانتداری کے ساتھ اس دور کا مطالعہ کرے گا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے جو حکومت کی وہ غلط حکومت تھی. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت غلط تھی, فرعون نے صحیح حکومت کی. نہیں کہہ سکتا. جب آپ مذہب کی بات کرتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہیں نا, فرعون کی بات نہیں کرتے. قرآن کہتا ہے کہ وہ فرعون آیا ہی اسی لیے تھا, طاقت کے نشے میں اس نے انسانوں کو تقسیم کر دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ قوم برتر ہے, یہ قوم کمتر ہے, اس کی آبادی کو کنٹرول کرنا چاہیے, اس کی آبادی کو بڑھنے دینا چاہیے. قرآن نے کہا ان فرعون علا فی الارض, طاقت ملنے کے بعد اس نے زمین میں سرکشی کا راستہ اختیار کیا. وجعل اہلہا شیعا, اور مصر کی آبادی کو اس نے ٹکڑوں میں بانٹ دیا. یستضعف طائفۃ منہم, ایک گروہ کو کمزور کر رہا تھا. وَيُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ, کہتا تھا کہ ان کے آبادی میں جو لڑکے پیدا ہوں ان کو ختم کر دو. وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ, عورتوں کو زندہ رکھو, خدمت کریں گی اور ہماری خواہشات بھی پوری کریں گی اور ان سے کوئی خطرہ بھی نہیں ہے. قرآن نے کہا انہو کان من المفسدین, یہ راستہ اختیار کرنا کہ ایک طبقے کو کرش کیا جائے اور ایک کو ابھارا جائے, ایک کی نسل ختم کر دی جائے, دوسری کی نسل باقی رہے, کہا کہ یہ تو مفسد تھا, فساد پھیلا رہا تھا. اور اللہ کے پیغمبر دنیا میں جو آتے ہیں, قرآن کہتا ہے وہ فساد ختم کرنے کے لیے آتے ہیں. قرآن نے کہا کہ پیغمبروں کی دعوت کا ایک پہلو یہ تھا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا, اللہ نے اس زمین کو ٹھیک ٹھاک رکھا ہے اپنے قوانین کے ذریعے, اپنی تعلیمات کے ذریعے, تم اس میں فساد نہ ہو جاؤ. میرے دوست اور ساتھیوں, انگریزوں کی پڑھائی ہوئی اس سبق سے آپ نکل آئیے کہ مذہب کو الگ کر دو. مذہب کو الگ کرنے کے بعد آپ کے پاس کون سا کیریکٹر رہ جائے گا, وہ کون سی طاقت رہ جائے گی جس سے آپ سے دنیا کو سیدھا راستہ دکھا سکیں. تو ایک بات تو مجھے ضمن یہ کہنے کی تھی, لیکن بہرحال خیال یہ ہوا کہ چونکہ ہمارے بہت سے دوستوں کے ذہن میں یہ بات ہے اور بات شروع اسی سے کرتے ہیں کہ صاحب مذہب کو ذرا دور رکھ دیجئے, آپ خالی ہاتھ ہو جائیں گے, کوئی اعلیٰ قدر آپ کے پاس نہیں رہے گی اگر مذہب کو آپ نے الگ کر دیا, اور پھر اس پر عمل کرنے والے بھی یہاں دنیا کے اندر نہیں رہیں گے. آپ کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, کیوں نہیں بولیں؟ میں اس لیے جھوٹ نہیں بولتا کہ اللہ میاں پکڑے گا, دنیا پکڑے یا نہیں پکڑے. میں چوری اس لیے نہیں کرتا, میں بدکاری سے اس لیے بچا ہوا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ بدکاری کروں گا بھی تو دنیا والوں سے ان کی نگاہوں سے بچ جائیں گے. کہ دنیا میں جو غلط کاریاں ہو رہی ہیں کیا سب زیادتی ہی ہو رہی ہے, ریپ ہی ہو رہا ہے, کیا اس میں دونوں کی خواہش اور مرضی پوری نہیں ہوتی؟ وہ جرم ہی نہیں سمجھا جاتا. لیکن معلوم ہے کہ چاہے 1000 مرضی شامل ہو وہ گناہ ہے, اس لیے آدمی بچتا ہے. یاد رکھیے آپ انسانی سرمایہ سے محروم ہو جائیں گے اگر آپ نے مذہب کو الگ کر دیا. اور یہ کہیے کہ صحیح مذہب ہونا چاہیے, صحیح راستہ دکھانا چاہیے. تو میرے دوست اور ساتھیوں, یہ وہ ضمنی بات ہے جو مجھے اس وقت چونکہ بہت سی تقریروں میں آ گئی ہے اور بار بار میں سنتا بھی رہتا ہوں, یہ موقع نہیں ہے کہ اس موضوع پر مستقل گفتگو کی جائے. اور ڈیموکریسی کے نام پر مذہب کو الگ کرنے کی جو بات کی جاتی ہے مجھے اصولاً بھی اس سے اتفاق نہیں ہے. وہ ایک الگ موضوع ہے. اس ڈیموکریسی کو میں صحیح نہیں سمجھتا جس میں کہا جائے کہ مذہب والا نہ بولے, غیر مذہب والا ہی بولے. اس ڈیموکریسی پر میرا یقین نہیں ہے. یہ چونکہ میرا موضوع نہیں ہے اس لیے میں اسے نہیں چھیڑ رہا ہوں. میں تو اس ڈیموکریسی کا قائل ہوں جس میں کہا جائے تم بھی بولو وہ بھی بولیں. تم اگر مذہب کے ماننے والے ہو تو تم بھی بولو, تم اگر مذہب کے مخالف ہو تو تم بھی بولو. یہ کہنا کہ تم نہیں بول سکتے یہی بول سکتا ہے, ایسی کون سی ڈیموکریسی ہے؟ آپ کہیں گے دستور کا حوالہ دیں گے, دستور میں تو تبدیلیاں ہوتی ہیں,
32 تبدیلی شاید ہوئی ہے اس وقت. تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے آپ فائنل کہہ سکیں. بہرحال یہ ضمن ایک بات آ گئی